اس وقت میں سول ہاسپٹل کے اس مقام پر موجود ہوں جہاں آج صبح جو ہے وہ تیزاب پھینکنے کا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک فیمیل ڈاکٹر جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی، زخمی ہوئی تھی، جن کو اس وقت جو ہے جن کا علاج جاری ہے۔ میرے ساتھ YDA بلوچستان کے جو صدر ہیں ڈاکٹر حی بلوچ وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیا صورتحال ہوئی، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، اور وہ جو بندہ تھا وہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دیکھیں یہ واقعہ آج بدقسمتی سے 12:30 بجے اسی وارڈ میں ہمارے پی جی ڈاکٹر جو سرجری وارڈ میں پی جی تھی، تو یہاں پہ اپنے اسٹڈی روم میں اسٹڈی کر رہی تھی، تو ایک لڑکا آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر جیسے ہی وہ ڈاکٹر نکلی ہے باہر تو اس نے اس جگہ پہ اس کے اوپر چہرے پہ اور جسم پہ جو ہے نا تیزاب پھینکے، جس کی وجہ سے پھر یہاں پہ علاج اس کی ممکن نہیں ہو سکی، چونکہ یہاں پہ سہولیات وہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے پھر فوری طور پر ہم لوگوں نے آریہ اسپتال جس کو شفٹ کروا دیا، جہاں ابھی اس کی علاج چل رہی ہے۔ ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ 35% اس کا چہرے اور باڈی پہ جو ہے متاثر ہو چکی ہے، 35%، اور اس کی آنکھوں کو بھی متاثر کر چکی ہے۔ باقی جہاں تک اس لڑکے کے حوالے سے ہمیں فی الحال طور پر کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہے کہ وہ لڑکا ہے کون، ٹھیک ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ پرائیویٹ سے وہ ہے، ملازم ہے جو اسی لفٹ پہ کام کر رہا تھا، صحیح ہے، تو اسی نے یہ غیر انسانی سول ہاسپٹل کا امپلائی؟ جی سول اسپتال کا امپلائی پرائیویٹ، جس نے یہ حرکت کی تھی اور یہاں سے جو ہے نا فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ پھر اسی دوران جس ڈاکٹر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، یہاں پہ ایک میل ٹیکنیشین اسی ٹائم پہنچا تھا اور ڈاکٹر کو بچانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بھی تقریباً میرے خیال میں ڈاکٹروں سے ان کا ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن وہ بھی ایڈمٹ ہے کہ کتنی فیصد اس کو متاثر کر چکی ہے۔ اس کے بعد اب لائے عمل کیا ہے؟ چونکہ ایسے کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے یا پولیس مقابلے میں مارا گیا، ایسی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں فی الحال کوئی کنفرمیشن نیوز ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ لڑکا ادھر ہی سول اسپتال میں ہے یا یہاں سے باہر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ فی الحال ہمیں اس طرح کی کوئی نیوز نہیں ملی ہے۔ اگر وہ گرفتار ہے، چاہے اس کو جو ہے نا گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو جو بھی سزا دی جائے گی، میرے خیال میں ایک فیمیل ڈاکٹر، صحیح ہے، ایک سرجن کو آپ چھوڑ دیں، کسی بھی ڈاکٹر یا کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کی اگر حرکت ہوں گے تو میرے خیال میں پہلے تو گرفتار کرنے سے پہلے جو سیکٹری صاحب کو بٹھا دیے گئے ہیں، پہلے اس کی نااہلی کو تسلیم کر لیں، یہاں سے اس کو برخاست کیا جائے، اور جو ہے نا یہاں کی انتظامیہ جس کے مطلب وہ تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ میں وہ اسپتال میں موجود تھا، جب آپ اسپتال میں موجود ہو اور ڈاکٹروں کو تحفظ نہیں مل سکتی ہے، میرے خیال میں اخلاقی طور پر اس کو تو یہاں سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا تو ہم لوگوں نے یہ ڈیمانڈ رکھا ہے کہ اس کو فوری طور پر یہاں سے نکالا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سیکورٹی انچارج ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جن سیکورٹی گارڈوں کو جو ہے نا لاتے ہیں، ہمیں ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں رونے کے لیے کہ ہماری تنخواہ جو ہے نا 32,000 ہے، ہمیں جو ہے نا پیمنٹ مل رہی ہے وہ 10,000 کی۔ جب آپ کا انتظامیہ، آپ کا سیکٹری سے لے کر MS تک اس غفلت میں جو ہے نا ملوث ہوں گے کہ آپ کسی ملازم کے لیے طے شدہ تنخواہ جو 32,000 ہے آپ اس کو 10,000 دے رہے ہیں، لازمی ڈاکٹر کو تحفظ پھر وہ کہاں دے سکتے ہیں؟ سر وجہ کیا ہے، کوئی پتہ چل سکا ریزن، وجہ کیا تھی اس یہ واقعہ؟ دیکھیے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کی وجوہات یہ ہو سکتے ہیں، آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، آئے روز ہمارے ڈاکٹروں کو، جو خاص کر جو ہمارے میل ڈاکٹرز تھے، ٹھیک ہے، کئی ابھی بھی میں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ میڈیا والے دوست جائیں ہمارے میڈیسن وارڈ میں، ہمارے سرجری وارڈ میں کم از کم 15-20 ڈاکٹرز وہاں پہ جو ہے نا PGs ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن ایک سیکورٹی گارڈ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جب اس طرح کی حالات آپ پیدا کر لیں گے، جب آپ اس طرح کے غیر منصفانہ پالیسی لائیں گے جہاں پہ صرف آپ کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ مجھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کیسے گھسیٹنا ہے، مجھے کہاں سے کرپشن کرنا ہے، تو اس کے نتائج یہی ہے جو آج ہم ایز اے ڈاکٹرز کمیونٹی بھگت رہے ہیں۔ اس کے میرے خیال میں جو بھی وجوہات ہوں گے، فی الحال ہمیں کچھ اس کی وجوہات بتایا نہیں گیا ہے، نہیں ہم جاننا چاہتے کہ ان کی وجوہات کیا ہے، صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہ صرف فیمیل نہ صرف میل، یہاں پہ جتنے بھی ہمارے جو ہے نا ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، پیرامیڈکس، کسی کو بھی تحفظ فراہم نہیں کی گئی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے 2022 میں جو ایکٹ پاس ہوا تھا، پنجاب سیکورٹی ایکٹ، اس کو لا کے ہم نے یہاں کے منسٹر کو دے دیے کہ بھائی اگر وہاں پہ جو ہے نا پنجاب جیسے علاقے میں لوگ
जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो एक्ट पास करवा रहे हैं। आप हमारे लिए वही एक्ट यहाँ से पास करवा लें। 4 साल गुजर गए लेकिन उस एक्ट का अभी तक हमें पता नहीं है कि किस हद तक उस पर पेशरफ्त हुई है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। YDA बलूचिस्तान के सदर डॉक्टर हई बलूच मौजूद थे। उनका ये कहना था कि वजूहात तो इसका अब तक कोई बताया नहीं गया कि क्या वजह इसकी हो सकती है, लेकिन वो जो शख्स था जिन्होंने तेज़ाब फेंका एक फीमेल डॉक्टर पर, वो यही सिविल हॉस्पिटल का ही एम्प्लॉय था। इस वक्त मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ आज ये वाक़या पेश आया। ये मेरे अकब में ये जगह देख सकते हैं आप, जिसे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर जो स्पॉट है इसे इस वक्त बंद कर दिया गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और हमारे तक ये भी इतलात हमें मौसूल हुई है पुलिस हुकाम की जानिब से कि जो मुलजिम था वो पुलिस मुकाबले में इस वक्त जो है वो मारा जा चुका है और तमाम तर जो चीज़ें हैं पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। YDA बलूचिस्तान अपने इकदाम कर रही है। ओवरऑल मामला ये है कि जहाँ जो खातून थी जो ज़ख्मी थी वो 35% जो है वो झुलस कर ज़ख्मी और निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि ये इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और जो यंग डॉक्टर्स और डॉक्टर्स कम्यूनिटी उनकी तरफ से शदीद जो है वो रद्द अमल सामने आया है।